بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حافظے کے بارے میں چند باتیں سنیں گے یادداشت کے حوالے سے۔ ایک یہ کہ یادداشت کے حوالے سے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا خاصہ عطا فرمایا گیا، اور اس کے بعد بعض دفعہ ذہن جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، تو یادداشت کن وجوہات کی وجہ سے کمزور ہوتی ہے، ایسی کون کون سی غذائیں ہیں جن کی وجہ سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم یہ سنیں گے کہ حافظہ کو اگر مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہم پڑھیں وہ فوراً یاد ہو جائے، ہمارا حافظہ تیز ہو جائے، تو اس کے لیے انشاءاللہ عز و جل وظیفہ بھی بیان کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے کہ حافظہ کے مضبوطی جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کو دیگر امتوں سے بڑھ کر عطا کی گئی۔ حضور علیہ السلام کی اس امت کو جتنا قوت حافظہ عطا کیا گیا وہ پہلی امتوں کو نصیب نہیں ہوا۔ حضرت سیدنا حسین بن عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اس امت کی خصوصیات کو ذکر کرتے ہوئے، ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ لوگوں نے اس امت کے اندر کم عمری میں جن علوم پر مہارت حاصل کی، سابقہ امتوں میں لمبی عمریں پانے کے باوجود بھی لوگ ان علوم میں مہارت حاصل نہ کر سکے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو مضبوط حافظ عطا فرمائے، جس کی وجہ سے جو ہے ان کو یہ مقام حاصل ہوا۔ اب ہم چند چیزیں ایسی سنتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا حافظہ کمزور ہو گیا۔ حالانکہ اس امت کو جتنے مضبوط حافظے دیے گئے وہ پہلی امتوں کو نہیں ملے، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہم حافظے کی کمزوری کی شکایت کرتے ہیں کہ ہم کوئی چیز یاد کرنے لگیں وہ یاد نہیں ہوتی، ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے، ہمارے حافظے کمزور کیوں ہو گئے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اسے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے جتنا حافظہ کمزور ہوتا ہے اتنا کسی اور وجہ سے نہیں ہوتا۔ اور حضرت یحییٰ بن یحییٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے حضرت امام مالک سے سوال کیا کہ حافظے کی مضبوطی کے لیے مفید ترین چیز کیا ہے، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں کو چھوڑ دینا یہ حافظے کی مضبوطی کے لیے مفید ترین ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی چیز مفید نہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا بشر بن حارث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں اگر علم کو ذہن نشین کرنا چاہتے ہو تو گناہ کرنا چھوڑ دو۔ تو ان چیزوں سے معلوم ہوا کہ حافظے کی جو ہماری کمزوری ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ گناہوں کا ارتکاب کرنا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حافظے مضبوط ہو جائیں، اور جو ہمارے حافظوں کے اندر کمی آ رہی ہے، ہم کوئی چیز یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں۔ دوسرا جو حافظے کی کمزوری کا سبب ہے، یہ سب سے بڑا حافظے کی کمزوری کا سبب ہے، اور یہ ہے بد نگاہی۔ بد نگاہی کی وجہ سے جتنا حافظہ کمزور ہوتا ہے اتنا اور کسی بھی چیز سے حافظہ کمزور نہیں ہوتا۔ تو بد نگاہی سے بچنے میں ہی عافیت ہے کہ جب بندہ بد نگاہی کرتا ہے تو دل میں شہوت پیدا ہوتی ہے، اور شہوت جو ہے وہ بندے کو جو ہے گناہ پر ابارتی ہے۔ تو بندے کو بد نگاہی سے بچنے میں ہی عافیت ہے۔ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے بد نگاہی سے جب بندہ بچ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بندے کا ایمان بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ بد نگاہی شیطان کے تیروں میں سے زہر میں بجھا ہوا ایک تیر ہے، تو جو میرے خوف کی وجہ سے بد نگاہی کو چھوڑ دیتا ہے تو میں اسے ایسا ایمان نصیب کرتا ہوں کہ جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری بات ہے کہ بندہ بد نگاہی کو چھوڑ دے اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ آج لوگ تنہائی کے اندر گناہ کرتے ہیں، تنہائی کے اندر جو ہے وہ بد نگاہی کرتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کے اندر بالخصوص
نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ بد نگاہی کے اس مرض کے اندر مبتلا ہیں۔ تو یاد رکھیں، ہم جہاں بھی ہوں، کمرے کے اندر بند ہوں، اگر پردوں کے اندر بیٹھ کر بھی ہم بد نگاہی کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو علیم بذات الصدور ہے، دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ وہ ذات تو ہمیں دیکھ رہی ہے۔ تو جو اللہ کے خوف کی وجہ سے بد نگاہی چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی مٹھاس نصیب کرتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہم نے سنی جن کی وجہ سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ اب ان غذاؤں کے بارے میں سنیں گے، یعنی وہ کھانے کون سے ہیں جن کی وجہ سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ان میں سے چند غذائیں یہ ہیں۔ نمبر 1، سبز دھنیا۔ یہ کچا کھانے سے زیادہ اس سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہے، کھٹے سیب کھانے سے، یعنی جو سیب کچا ہو، جس کے اندر کھٹاس ہو، وہ کھانے سے بھی حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد چوہے کا جو جوٹھا ہے، اس کو کھانے کے حوالے سے بھی بیان کیا گیا، اس سے بھی حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، چوہا اگر کسی چیز کے اندر جو ہے وہ گر جائے تو اس کو نکال کر، اگر اور چیز اس کی جگہ موجود نہیں تو اس کو استعمال کرنا جائز ہے۔ ہاں، اگر اس کی جگہ اور چیز موجود ہے اور بندہ بھی غنی ہے تو پھر اس کے لیے یہ چیز استعمال کرنا مکروہ ہے۔ بہرحال چوہے کا جو جوٹھا ہے اس کو کھانے سے بھی حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ ہے ٹھنڈا پانی بکثرت پینے سے۔ تو جو لوگ ٹھنڈا پانی بکثرت پیتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ کچی پیاز کھانے سے، اس سے بھی جو ہے وہ حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہاف بوائل انڈا جو ہے وہ استعمال کرنے سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں بیان کی گئیں، اگر ان کو آپ کثرت کے ساتھ استعمال کریں گے تو حافظے پر فرق پڑے گا۔ تو اس بات کا بھی لحاظ رکھیں کہ اگر ان چیزوں کو آپ استعمال کر رہے ہیں تو ان کی جو مقدار ہے، کوانٹیٹی ہے، وہ کم استعمال کریں تاکہ اس سے ہمارے حافظے پر جو ہے وہ فرق نہ پڑے۔ اب آخر کے اندر جو لوگ حافظہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ بچوں کے حوالے سے پریشان ہو کہ ہمارے بچے جو ہے وہ پڑھائی کے اندر مضبوط نہیں ہے، یا ان کی یادداشت ٹھیک نہیں، یا کوئی بڑا شخص ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میرا حافظہ جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے، یہ کمزور ہے، تو اس کے لیے یہ بہت ہی پیارا ایک وظیفہ ہے۔ یا علیم 7 مرتبہ، یا علیم 7 مرتبہ، اور اس کے ساتھ 21 مرتبہ سورہ علم نشرح۔ اور سورہ علم نشرح 21 مرتبہ جو پڑھنی ہے، اس میں یہ لحاظ رکھنا ہے کہ شروع کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر مرتبہ جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ یہ دو چیزیں، یا علیم 7 مرتبہ، اور اس کے بعد دوسری چیز سورہ علم نشرح 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ اس کو آپ پڑھ کر پانی پر دم کر کے، اگر بچے کا حافظہ کمزور ہے اس کو پلا دیں، اگر کوئی بڑا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا حافظہ ٹھیک نہیں، یادداشت کمزور ہے، جو چیز یاد کرتا ہوں وہ بھول جاتی ہے، تو وہ بھی اس وظیفے کو اپنائے، پانی پر دم کر کے پیے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ نے چاہا تو حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ تو جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی، ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ساتھ دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوط حافظہ عطا فرمائے۔